قیل لہ اتق اللہ، جدوں یہ آکھیا جائے کہ اللہ دے کول ڈرو، اللہ دا خوف اپنے دل دے اندر پیدا کرو، اخذت العزت بالاسم، فرمایا کہ انہاں دی عزت نفس، دنیا دا منصب عہدہ گناہ دے اتے ابھاردا ہے، فحسبہ جہنم، اور ایسے شخص دا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اللہ فرماتا ہے جہنم بہت بری جگہ ہے۔ اس آیت مبارکہ دا مفہوم اور ادا بالکل سادہ جہاں مطلب یہ ہے کہ دنیا دی ظاہری زندگی دے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنے ایسے بندے پیدا فرمائے جنہوں سونے رب نے دنیا دی دولت بھی عطا فرمائیے تے دنیا دے عہدے اور منصب بھی عطا فرمائیے۔ رب دی مخلوق ہے، مخلوق خدا دے اندر ہر بندہ اکٹھیاں نہیں ہے، اللہ نے کئیوں کو دولت بھی دیتی، عہدے بھی عطا فرمائے، منصب بھی دیتے، افسر بھی بنایا، بادشاہیاں بھی دیتیاں، یہ ساری چیزاں رب دیاں عطاواں نے، لیکن بندے نو دنیا دے سائری دولت دا مل جانا، بندے نو عہدے منصب تے بادشاہیاں تے اقتدار یہ مل جانا، اس گل دی قطعی دلیل نہیں ہوندا کہ رب نے چونکہ اس بندے نو دولت بھی دیتی، عزت و شان، ظاہری شان و شوکت بھی عطا فرمائی، اقتدار دے نشے بھی دیتے، بادشاہیاں بھی دیتیاں، سارا کچھ دے کے یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اپنے اس بندے نال راضی ہے تاں واسطے انہوں یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ یہ مطلب قطعاً نہیں ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات خالق کائنات اللہ کریم اپنے بندے نو یہ سب کچھ عطا فرما کے، دنیا دی دولت دے کے، اقتدار دے عہدے دے کے، بادشاہیاں عطا فرما کے، دنیا دیاں ساریاں ظاہری عزتاں اور بلندیاں عطا فرما کے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے نو آزمائش اور امتحان دے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ دیکھنا ہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ اعلیٰ عہدے اتے جا کے، منصب اتے جا کے، مخلوق خدا دے نال دنیا دے اتے سلوک کیسا کرتا ہے، اللہ دی مخلوق نال رحم دلی کرتا ہے، عدل و انصاف کرتا ہے، شفقت اور مہربانی دا سلوک کرتا ہے، یا جور و ظلم و ستم دے دروازے کھول کے اللہ دی مخلوق دا زمین دے اتے جینا حرام کرتا ہے۔ یقیناً میرا رب اپنے بندے نو عہدے دے کے تے دنیا دے بڑے اونچے اونچے مقام دے کے اللہ کو امتحان اور آزمائش کے اندر ضرور مبتلا کرتا ہے۔ کیوں؟ اگر یہ ظاہری طور پہ سارے منصب بندے نو مل جان، اللہ دنیا دیا بادشاہیاں اپنے بندے نو دے دے، اقتدار حکمرانی حکومت نو دے دے، کہ لوگ سمجھن کہ رب راضی ہے، تو پھر اللہ نے یہ اعلیٰ مقام انہوں عطا فرمائے نہیں۔ قرآن اور حدیث دے احکامات اس گل دی تائید نہیں کرتے، قرآن اور حدیث دے احکامات اس گل دی تصدیق نہیں کرتے کہ اے شانہ بندے نو اس واسطے ملی ہے کہ اللہ اتنا راضی ہے، نہیں، اللہ نے یہ تمام عزتاں بندے نو اس واسطے عطا فرمائی ہیں، رب اپنے بندے نو امتحان اندر پا کے وہ دی آزمائش کرتا ہے کہ میں انہوں زمین تو اٹھا کے اس قدر شانہ اور اس قدر انہوں حکمرانیاں اور بادشاہیاں دے تخت عطا فرمائیں، اور اللہ نے انہوں امتحان اندر مبتلا کیتا ہے کہ عیش و عشرت دے سامان دے اندر آ کے بندہ رب دی مخلوق دے نال پیار اور محبت کرتا ہے، رحمت اور شفقت والا رویہ اختیار کرتا ہے، یا ظالم اور جابر بن کے دنیا دے ہوتے ظلم و ستم نو جائز قرار دیتا ہے، بندے نو رب سونے نے امتحان وچ مبتلا کیتا ہے۔ جڑی میں آیت پڑھی ہے وہ آیت بھی یہی دس رہی ہے کہ
وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ جدوں کسی کو دنیا دا عہدہ آ جائے انہوں آکھا جائے بھائی تیرے کو طاقت ہے، تیرے کو حکومت ہے، تیرے کو بادشاہی ہے، تیرے کو اقتدار ہے، تے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ اللہ فرما رہا ہے کہ تم ایک کچھ مل جائے تو پھر دل وچ رب دا خوف پیدا کرنا چاہیے ہے، پھر عہدے دی وجہ تم تے طاقت مل جائے، اختیارات مل جائیں تے بندہ ظالم اور جابر بن جائے، رب نو یہ گل پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماندا ہے اگر عزت مل جان تے پھر دل دے اندر خدا دا خوف بھی پیدا ہونا چاہیے ہے، اگر خوف خدا دل دے اندر پیدا نہ ہوئے تے بندہ کی کرے اخذت العزت بالاسم، اللہ دا قرآن کہتا ہے انج بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات دنیا دا عہدہ، دنیا دا تخت، دنیا دی بادشاہی، دنیا دی حکمرانی بندے نو گناہ کرنے تے مجبور کرتی ہے، اور حکمران گناہ کیڑے کردا ہے؟ رب دی مخلوق تے ظلم و ستم کردا ہے، اللہ دی مخلوق نو ذلیل کردا ہے، رب دی مخلوق دا زمین دے اوتے جینا حرام کردا ہے۔ فرمایا او دی عزت نفس، او دا بڑا پن، او دی حکمرانی، او دی بادشاہی انہوں گناہ دے اوتے لے آئی تے انہیں ظلم و جبر دے دروازے کھولے۔ میرا رب فرماتا ہے فحسبہ جہنم، ایسا بندہ سمجھ جائے جے میری مخلوق نال انہیں پائے سے صاحب اختیار ہو کے ظلم کیتا، فرمایا ہوتا ٹھکانہ جہنم ہے، والا بئس المہاد، میرا رب اعلان کرتا ہے کہ سمجھے بندہ جہنم اچھا ٹھکانہ نہیں ہے، جہنم بہت بری جگہ ہے۔ گرامی قدر حضرات، یقیناً اگر انسان کو منصب اور عہدہ مل جائے، انسان ظالم اور جابر نہ بنے، اگر حکومت کے ظاہری عہدے مل جان، بہادر شاہ ظفر مغلیہ خاندان دا آخری فرما روا، آپ نے بھی مندر کشی کی ہے اس شخص دے متعلق جنہوں رب تعالیٰ دنیا دیا ظاہری عزتاں، منصب، عہدے، یہ ساری چیزاں دے دے۔ آپ نے فرمایا کہ آدمیت اور انسانیت کا کمال کی ہے، انسان ہے ہر بندہ لیکن انسان بن کے دکھانا ایک بڑا بڑا کمال ہے۔ انسان آدمیت اور انسانیت کے دائرے دے اندر رہ کے اپنی دنیا دی ظاہری زندگی گزارے بہت بڑے کمال والی گل ہے۔ بڑے بڑے لوگ اپنی طاقت اور اختیار دے نشے جا کے دنیا تے ظلم و ستم دے دروازے کھول دیں، لیکن انسان اگر انسانیت اور آدمیتی معراج نو حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر سمجھے کہ انسانیت کس چیز کا نام ہے، آدمیت کیڑی شے کا نام ہے۔ بہادر شاہ ظفر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ وہ کیسا ہو صاحب فہم و ذکا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ وہ کیسا ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں شاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ فرمایا کہ آدمیت کا معیار نہیں ہے بندے نو عیش پرستی آ جائے، رب دی دولت بھی ہو جائے، نعمتاں بھی مل جان، دنیا کے عہدے بھی مل جان، اختیار بھی مل جان، بادشاہیاں دے تخت بھی مل جان، تے عیش پرستی چ آ کے بندہ اپنے رب نو یاد نہ کرے تے غافل ہو جائے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ وہ کیسا ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ فرمایا وہ انسان نہیں ہے جدے کو عیش آ جائے، دنیا دی ہر نعمت کو مل جائے، اپنے رب دی یاد تو غافل ہو جائے، اللہ دے ذکر تو دور ہو جائے، دنیا دے اندر آ کے مست ہو جائے، تے سونے رب نے جنہیں انہوں پیدا کیتا ہے، جنہیں اپنی نعمتاں اس بندے دے ہوتے بار دیتی ہیں، تے اپنی نعمتاں دے دروازے رب نے کھول دیتے، ہن بندہ اس سے رب نو بھول گیا ہے، تے عیش پرستی دے اندر مست ہو گیا ہے، تے فرمایا جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ انسان دا امتحان اصل اس ویلے ہوتا ہے جدوں غصہ آئے، انسان تیش دے اندر آ جائے، کہ اس ویلے او دے دل چوں رب دا خوف ختم ہو جائے۔ فرمایا یہ بھی انسانیت دا معیار نہیں ہے، یہ بھی آدمیت دا کمال نہیں ہے۔ اگر انسان
انسانیتی معراج حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر انسان انسانیت کمال نو پہنچنا چاہتا ہے تو پھر یہ تے عمل کرے۔ اگر رب نے نعمتاں عطا فرمائیں، نعمتاں حاصل کر کے، دنیا دیاں عزتاں حاصل کر کے اپنے رب نو نہ بھولے، ہر ویلے سونے رب نو یاد کرے، ہر ویلے رب دا شکر ادا کرے۔ اگر تیش آ جائے، غصہ آ جائے تو پھر اس تیش کے اندر آ کے انسان اپنے دل دے وچوں خوف خدا نو ختم نہ کرے، بلکہ دل دے اندر خوف خدا پیدا کر کے غصے دی حالت دے اندر بھی، تیش دی حالت دے اندر بھی مخلوق خدا نال رحم دلی دا سلوک کرے۔ یہ انسانیت دی معراج ہے اور انسانیت دا کمال ہے۔ حقیقت کے اندر یہ چیز ہے، لیکن انسان اگر اختیارات نو مل جان، دنیا دیاں بادشاہیاں اور انہوں عیش بھی مل جائے، جنہوں عیش مل جائے وہ تیش کے اندر بھی بہت جلدی ہوتا ہے۔ یزید جنہوں حکمرانی مل گئی، جنہوں اقتدار مل گیا، بادشاہی مل گئی، حکمرانی دا نشہ مل گیا، نعمتاں ظاہری عزتاں انہوں مل گئیاں، لیکن یہ سب کچھ ملنے کے باوجود انہیں مخلوق خدا نال رحم دلی، عدل و انصاف، شفقت اور مہربانی کرن دی بجائے مخلوق خدا دے وچوں اس عظیم ترین مخلوق دے نال اور ان عظیم ترین ہستیاں دے نال جنہاں دا کائنات دے اندر سب تو زیادہ عزت ہے تے سب تو زیادہ اعلیٰ تے اونچا مقام ہے، انہاں دے نال انہیں ظلم و ستم کرنے کی کوشش کی ہے۔ عیش پرستی دے اندر آ کے اور تیش دے اندر آ کے، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر بڑے بڑے جلیل القدر اور بڑے عزم اور حوصلے والے نبی کے غلام صحابہ کرام نے یزید دی بیعت کرن تو انکار کیتا۔ انہوں نے پتہ سی کہ یزید دی حکومت باطل حکومت ہے، یزید دی حکومت ناحق حکومت ہے، یزید دی حکومت ایک غیر شرعی حکومت ہے اور غیر اسلامی حکومت ہے، اور یزید دی حکومت کی وجہ تو اسلام نو خطرہ ہے، دین مصطفیٰ نو خطرہ ہے، اس وجہ تو میرے نبی دے غلامہ نے اور نبی دے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید دی بیعت کرن تو انکار کیتا ہے۔ حضور دے غلامہ نے بھی، صحابہ کرام نے بھی یزید دی بیعت تو انکار کیتا۔ اور چاہیے سی کہ یزید کو ظاہری عزت ہے، ظاہری حکمرانی ہے، ظاہری دنیا دا تخت ہے، ظاہری دنیا دی بادشاہت ہے، چاہیے سی کہ دل دے اندر اللہ دا خوف پیدا کر کے رب دی مخلوق نال حسن سلوک کرتا، شفقت اور مہربانی دا رویہ اختیار کرتا، لیکن ظلم اور جبر دے اتریا اور ظلم و جبر دے دروازے کھولے۔ اس واسطے بہادر شاہ ظفر مندر کشی کی ہے، انہیں کیا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ وہ کیسا ہو، صاحب فن و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اس نے کہا کہ یہ آدمیت کی معراج نہیں ہے اور یہ انسانیت کا کمال نہیں ہے۔ تخت پر آتے ہی یزید نے نبی کی آل کو رسوا کرنا شروع کر دیا ہے اور طاقت کے نشے میں آ کر، بادشاہی کے نشے میں آ کر نبی کے خاندان کو رسوا کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے آدمیت سے بھی گیا، انسانیت کے مقام سے بھی گر گیا اور وحشیت کے مقام پہ آیا۔ اس لیے بعض ائمہ نے یزید کے ان کرتوتوں کی وجہ سے برملا اور کھلم کھلا علل اعلان یزید پر لعنت کرنے کو جائز قرار دے دیا ہے۔ یزید چونکہ فاسق و فاجر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ تو چلے، مکہ المکرمہ آئے اور مکہ المکرمہ تو آپ میدان کرب و بلا کر تشریف لے گئے۔ امام علی مقام دا اس سارا سفر،
یہ وجہ کی سی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دو مقصد سن. آپ نے مدینہ تو لے کے میدان کربلا دی تپتی ہوئی ریت دے ہوتے آخری سجدہ عشق دی معراج تک جو آپ نے سفر فرمایا ہے، نواز رسول کے سامنے اس عظیم سفر کے دو مقصد سن. کہہ دو جی وادرم سبحان اللہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے سامنے پہلا مقصد آپ دے سفر کرندہ آئے سی. آج لوگ گلہ کر دینے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مدینہ طیبانوں کیوں چھڑیا؟ آپ چھوٹے چھوٹے بچیانوں نال لے کے مستوراتوں نال لے کے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ المکرمہ دے اندر تشریف لے آئے. وجہ ایسی کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حرمت رسول دا خیال کیتا ہے، حرمت شہر مدینہ دا خیال کر دیا. نواز رسول نے مدینہ المنورہ نو الوداع کیتا ہے. آپ مدینہ چھوڑ کے اپنے خاندان نو نال لے کے مستورات نو نال لے کے مکہ تشریف لے آئے. آپ کو پتہ سی کہ مکہ حرمت والا شہر ہے. مکہ دی حرمت دا ہر بندے نو پتہ ہے کہ اس مقام دے اوتے بیت اللہ ہے. اللہ کریم نے مکہ المکرمہ دے اندر جنگ و جدل نو حرام قرار دے دیتا ہے. مکہ المکرمہ دی اپنی شان ہے، اللہ دے گھر بیت اللہ شریف دی بھی اپنی حرمت اور اپنی شان ہے. امام حسین مکہ المکرمہ دے اندر آ گئے. آپ نے جدو مکہ دے اندر ڈیرا لایا ہے تے کوفے دے وچوں جناب والا ہزاراں دی تعداد دے اندر خطوط آ گئے نے کہ امام تسی کوفے دے اندر تشریف لے آؤ، اسی یزید دی بیعت دا انکار کر دے آؤ، اسی یزید دی ناحق حکومت نو قبول نہیں کرنا ہے، اسی یزید دے ہاتھ دے اوتے بیعت نہیں کرنی ہے. اے نواز رسول جگر گوشہ پاک بطول تسی کوفے دے اندر اپنے باپ دی جگہ دے ہوتے ساڑھے کول تشریف لے آؤ. اسی یزید دی غلامی نہیں کران گے، اسی یزید دی بیعت نہیں کران گے، یزید دی بیعت دا انکار کران گے. آپ تشریف لے آؤ، اسی آپ دے ہاتھ دے ہوتے بیعت کران گے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا روانہ کیتا ہے. فرمایا کہ جا کے تسی حالات دا جائزہ نہ ہو، اگر حالات سازگار میں تو پھر نواز رسول بھی آ جائے گا. حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفہ دے اندر تشریف لے گئے. آپ دے ہاتھ دے ہوتے 40,000 لوگوں نے بیعت کی تھی ہے. اس بیعت دا مطلب ہے سی کہ نواز رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے دے اندر تشریف لے آئے. اسی یزید دینا حق اور باطل غیر اسلامی اور غیر دینی حکومت نو قبول نہیں کرنا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دست اقدس دے ہوتے بیعت کرنی ہے تے دین مصطفیٰ دا علم تے پرچم بلند کرنا ہے تے حق دا سر بلند کرنا ہے، حق دے علم نو بلند کرنا ہے. میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا آپ دے سامنے مقصد مدینہ تو لے کے مکہ تکر، مکہ تو لے کے کربلا تکر مقصد ایک کوئی ہے کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید دی بیعت کر لیں دے، اگر امام حسین یزید دی ناحق حکومت نو قبول کر لیں دے، وہ دے اندر مسئلہ کی سی کیونکہ یزید شریعت مطہرہ دے اندر تبدیلیاں پیا کردا سی. یزید شریعت محمدی دے حلالہ نو پیا حرام کردا سی تے حرام چیزاں نو حلال کرا دے رہا سی. یزید علل اعلان سودی نظام نو رائج کر رہا سی. یزید علل اعلان لوگوں نو شراب پین دی اجازت دے رہا سی. یزید دی اس حکومت دے اندر میرے پاک نبی دی شریعت نو زبردست خطرہ لائق ہو چکے سی. اگر امام علی مقام مدینے رہ جاندے تو میرے امام یزید دی بیعت کر لیندے. یقیناً یزید دی بیعت کرنا امام ساری زندگی مدینے دے اندر سکون دے نال زندگی بسر کر دے. لیکن یاد رکھو میرے غیور سنی بھائیو، قیامت تک لوگ ایک گل کر دے کہ لوگوں دیکھو اگر یزید دی حکومت ناجائز سی، اگر یزید دی حکمرانی غلط سی، اگر یزید دی حکمرانی باطل سی، تو پھر دیکھو نواز رسول جگر گوشہ پاک بطول میں یزید دی بیعت کیوں کی تھی ہے؟ امام علی مقام نے انکار کیوں
چچا ہے علی ابن حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حمزہ دا بھتیجا ہے فرمایا ایک خاندانی نسب ہے میں اس نسب دا لحاظ کر دیا ہوں یزید دی بیعت دا انکار کر دیتا ہے تاکہ قیامت تک دنیا نو پتہ چل جائے امام حسین نے پیغام دے دیتا ہے کہ جان جا سکتی ہے مال جا سکتا ہے خاندان دی قربانی ہو سکتی ہے لیکن ناجائز تے نہ حق حکومت دے اندر جناب والا بیعت نہیں کی جا سکتی ہے کہ یزید دی غیر شرعی تے غیر اسلامی حکومت نو بھی قبول نہیں کیتا جا سکتا ہے مقصد امام حسین دیا نظران دے سامنے یہی سی آج اگر امام حسین نے دین دے ہوتے اپنے آرام اور سکون کو اگر ترجیح دیتی نانے دے شہر مدینہ دے اندر اگر رہنا پسند کی تھا امام حسین دی خاموشی قیامت تک واسطے یزید دی غیر شرعی غیر اسلامی اور غیر دینی حکومت واسطے ایک تقیل بن جائے گی اور لوگ کہیں گے نواز رسول خاموش رہے اس وجہ تو یزید دی حکومت بالکل ٹھیک سی لیکن نبی دے نواسے نے جناب یزید دی بیعت تو انکار کر کے دین حق دی سر بلندی دا پرچم بلند کیتا ہے اور آپ نے اپنے اس پہلے مقصد نو انکار بیعت یزید کر کے آپ نے دنیا کے سامنے ہی واضح فرما چھوڑیا اور پہلا مقصد سی کہ آپ نے اتنا طویل سفر کیوں کیتا ہے دوسرا مقصد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج لوگ زبان کھول کے بڑی لمبی لمبی زبان کھول کے نواز رسول دے اعتراض کر دیں کہ امام حسین چھوٹے چھوٹے بچے لے کر کربلا میں کیوں گئے امام حسین مستورات کو لے کر عورتوں کو لے کر کربلا میں کیوں گئے نواز رسول جنگ کرنے کے ارادے سے مدینے سے چلے نہیں تھے نواز رسول نے دین بچانے کے لیے مدینے سے ہجرت کی اور امن سے رہنے کے لیے مکہ المکرمہ میں تشریف لے آئے نظریہ یہ تھا جڑے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام حسین آپ ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو صحابہ مدینے رہ گئے جدو مکے جو حسین کربلا جائے تھے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ مکے رہ گئے آج صحابہ کرام تے تان کیتا جانا ہے کہ امام حسین دے نال حضور دے غلام صحابہ کیوں نہ آئے میدان کربلا دے اندر یقیناً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے تو چلے تاں بھی جنگ دا ارادہ نہیں ہے نواز رسول مکہ نو چھاڑ کے کوفے دی طرف روانہ ہوئے تے کوفیاں دے کئی ہزار خط آئے امام حسین دی طرف آپ نے پھر امام مسلم بن عقیل نو بھیجا 40,000 بندے نے انہوں نے ہاتھ تے بیعت کی تھی کہ اسی امام حسین دے نال کھڑے ہوں گے اور حق دا ساتھ دیں گے نبی دا نواسہ تشریف لے آئے جدو مسلم بن عقیل نے خط لکھا پھر میرے نبی دا نواسہ مکہ دے اندر آپ 8 ذی الحج نو حج دا ارادہ کر کے آپ کوفے دی طرف روانہ ہو گئے نظام چلانے واسطے اور دین مصطفیٰ کی سربلندی واسطے میرے نبی دا نواسہ اس وقت بھی جنگ دے ارادے نال نہیں گیا ہے اگر پروگرام جنگ دا ہوندا نواز رسول دے ہوتے ایک صحابی میرے نبی دا قربان ہو جانا سی ارادہ جنگ دا نہیں ہے کوفیہ نے خط لکھ کے بلایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پھر کوفے دی طرف روانہ ہوئے لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدوں مکہ المکرمہ تو روانہ ہو گئے میدان کرب و بلا کوفہ دی طرف لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین چھوٹے چھوٹے بچے اور مستورات کو لے کے کیوں نکلے امام حسین کے سامنے دو مقصد پہلا مقصد یزید دی ناجائز حکومت کا انکار قیامت تک حضور دی امت نو دسنا کہ جان جائے مال جائے خاندان جائے
لیکن دین مصطفیٰ تے کوئی سمجھوتا نہیں ہے. آپ نے انہوں پورا فرمایا. دوسرا عظیم ترین مقصد امام حسین دا آپ نے مدینے تو لے کے کربلا دی تپتی ہوئی ریت تک سجدہ عشق دی معراج تک اے جڑا سفر کیتا ہے روحانی طور تے نبی دا نواسا جاندا سی. آپ بچپن دے اندر نانا مصطفیٰ دے کولوں اپنے بابا جان علی المرتضیٰ دے کولوں اپنی امی فاطمہ الزہرا دے کولوں نبی دے جلیل القدر تے بڑے بڑے عظم والے با ہمت صحابہ کرام دے کولوں آپ سن چکے سن کہ مینوں سجدہ ہے عشق دی معراج میدان کربلا بلا دے اندر شریعت دے خنجر دے تلے ملنی ہے اور میں جامع شہادت پیش کرنا ہے. آپ نے روحانی طور تے بالکل روشنی سی نبی دا نواسا جاندا سی. اور دوسرا عظیم ترین مقصد سی اس مقصد دی تکمیل واسطے اور امام حسین نو پتہ سی او مقصد جنوں شروع حضرت اسماعیل تو کیتا گیا ہے. میرے نبی دی شان ہے نا, اللہ نے جتنے بھی نبی پیدا کیتے ہر نبی نو جو جو شان رب نے دیتی وہ شانہ بھی اپنے حبیب نو عطا فرمائیاں. اس تو علاوہ بھی مصطفیٰ کریم نو رب نے عظمت عطا فرما کے سارے نبیوں کے رسولوں کا حضور نو سردار بنایا ہے. کئی نبیوں نو شہادت بھی نصیب ہوئی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام تے آرا چلایا گیا. بنی اسرائیل نے کافی تعداد کے اندر نبیوں نو شہید کیتا تے شہادت بھی ایک مقام اور مرتبہ ہے. لیکن حضور ظاہری طور تے شہید نہیں ہوئے. یہ رب دا وعدہ سی کہ محبوب واللہ یعصمک من الناس, محبوب تیری جان نو لوگ نقصان نہیں پہنچا سکن گے, اللہ تیری جان دی حفاظت فرمائے گا. لیکن مقام شہادت بھی تے عطا فرمانا سی. رب نے اگر حضور نو شہادت دا مقام نہ ملے تو کئی نبیوں نو ملیا تو کہہ سکتے ہیں کہ نبی دی یہ شان تے رہ گئی. مقام شہادت شہیدہ بھی بڑا اونچا مقام ہے. تو نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ظاہری طور تے مقام شہادت حاصل کوئی نہیں ہویا, لیکن رب نے اپنے حبیب دی اس شان نو مکمل کیتا ہے. کس رنگ دے اندر ادا آغاز کیتا جناب حضرت اسماعیل زبین اللہ دے کولوں اودی پشت دے اندر نور مصطفیٰ رکھیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو لگا کے گردن تے چھری چلائی ہے. آغاز ہویا لیکن رب نے محفوظ رکھیا. جنتی مینڈا قبول ہو گیا, ذبح عظیم بنایا. فرمایا اسماعیل نو بچانا ہے. اسماعیل دی ذریت وچوں نسل در نسل آخری نبی نے دنیا دے اوپر تشریف لے آنا ہے. آغاز ہو گیا ہے. تکمیل رب نے کیویں فرمائی ہے. شہادت یا دو ہی قسم نے, تیجی کوئی نہیں ہے. ایک شہادت سری ہے, ایک شہادت جاری ہے. شہادت سری ہے انسان نو زہر دے دیتا جائے, یہ بھی شہید ہے. بخار کے اندر مبتلا ہو کے دنیا تو جائے, یہ بھی شہادت ہے. تب تک دے اندر مکان دی دیوار ڈگے بندہ تھلے آ کے فوت ہو جائے, یہ بھی شہادت درجہ ہے. پانی دے اندر ڈوب کے مر جائے, یہ بھی شہادت دا درجہ ہے. روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے تے زخمی ہو کے بندہ دنیا تو چلا جائے, یہ بھی شہادت درجہ ہے. تے میدان جہاد دے اندر جا کے تیرہ اور تلواراں دے سائے دے تلے زخمی ہو کے روح کا حسین سری تو پرواز کر جائے, یہ بھی شہادت کا درجہ ہے. نبی رب نے دونوں درجے عطا فرمائے, لیکن کس طرح؟ میرے کریم نبی نو ایک غزوے دے اندر بکری دے گوشت دے اندر زہر ملا کے دیتا گیا. حضور نے جب تناول فرمان دا ارادہ کیتا, اس گوشت نو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی اور بولیا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تناول فرما لیا سی اس زہر نے اثر نہیں کیتا ہے. باقی آپ نے گوشت تناول نہیں فرمایا. کچھ صحابہ نے حضور نے تناول فرمایا, ایک صحابی دی موت کے ہوتے وفات ہو گئی اور زہر آلود گوشت کھان نال شہید ہو گیا.
اس تو ثابت ہویا کہ گوشت زہر آلود سی او دے اندر اثر بھی ہے سی صحابی جامع شہادت نوش کر گیا لیکن میرے نبی نے تناول فرمایا بکری دا گوشت بھنا ہویا بولیا میرے نبی دا معجزہ ہویا لیکن زہر دا اس وقت اثر نہ ہویا یہ بھی نبی دا معجزہ ہویا زہر آلود گوشت کھایا لیکن شہادت واقعہ نہیں ہوئی ہے یہ شہادت سری نبی نو رب نے آغاز کر دیتا ہے ادھی تکمیل میرے نبی دے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہوئی ہے کیونکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین یہ دونوں اگر اکٹھے کھلو جان تو شکل نام مصطفیٰ وانی ہے ایک پیر دے ناخنوں تو لے کے ناف تک تصویر محمد مصطفیٰ دی ہے دوسرا سر تو لے کے ناف تک تصویر نام مصطفیٰ دی ہے امام حسن پاک نے زہر دیتا گیا اور زہر دے نال آپ دی شہادت ہوئی ہے لکھا علماء کرام نے کہ میرے آقا دی سری شہادت میں میرے آقا دے نواسے امام حسن دے ذریعے نال رب نے مکمل فرمایا ہے اور شہادت جاری سیدھا آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام تو ہوا اختتام کربلا دے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے جا کے تکمیل ہوئی ہے رب تعالیٰ نے شہادت جاری اعلانیہ شہادت نبی علیہ السلام میدان عہد دے اندر زخمی ہوئے چہرے مبارک تے زخم آئے دندان مبارک موتی دی طرح تھوڑے جا مرکے ٹوٹے حملہ ہویا لیکن رب دا وعدہ سی واللہ یعصمک من الناس محبوب لوگاں دی اذیت تو تینوں محفوظ رکھا گا کوئی ایج تینوں وار کر کے شہید نہیں کر سکے گا لیکن کفار نے حملہ کیتا حضور زخمی ہوئے اللہ نے محفوظ کیتا فرمایا حبیب تینوں یہ شان عطا فرمانی ہے لیکن اس طریقے میں عطا فرمانی ہے تیری شہادت سری دی تکمیل تیرے نواسے حسن دیتے ہوئے گی شہادت جاری دی تکمیل نواسے حسین دیتے ہوئے گی امام حسین تے بچپن کو جان دے سن کہ حقیقی سجدہ عشق دی معراج جڑی حاصل ہونی ہے اور مدینے چ نہیں لبنی مکہ المکرمہ دے اندر نہیں ملنی ہے کربلا دے تپتے ہوئے صحرا دے اندر جا کے شمر لہین دے خنجر دے تلے جا کے سجدہ عشق دی معراج حاصل ہونی ہے امام حسین دا اے مکمل سفر دا دوسرا باطنی اور روحانی ایک بڑا عظیم ترین مقصد تھی کہ آپ نے اتنا طویل سفر فرما کے آپ نے میدان کربلا جا کے مقام شہادت حاصل فرمایا ہے میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دونوں مقصد کربلا دے اندر مکمل ہوئے لیکن جنہ لوگوں نے آل بیت نبی نال ظلم و ستم کیتا میرے نبی دے گھرانے نال سیاتیاں کیتیاں میرے نبی دے گھرانے نال رسوائی کرن دا ارادہ کیتا آل بیت اطہار دے مقام دے اندر تے کمی کوئی نہیں آئی ہے آل بیت نبی دی عزت دے اندر تے کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی البتہ جنہاں نے ایک جور و ستم دے دروازے کھولے انہوں نے اپنے واسطے جہنم ضرور تیار کی ہے یزید نو یہ ظاہری طور تے مقصد جڑا مل گیا ادھا قطعاً مقصد نہیں ہے لوگ کہنے نے کہ اگر یزید ظالم تھا جابر تھا تو پھر اللہ نے اس کو یہ حکومت کیوں عطا فرمائی اللہ نے یزید کو یہ تخت کیوں دیا اللہ نے یہ یزید کو دنیا کے جاؤ جلال اور اختیارات کیوں دیے یاد رکھو قرآن کی جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ رب نے اعلان کیا فرمایا ایسے لوگ جنہوں کو بادشاہت مل جائے جنہوں کو اختیار مل جائے دنیا دی عزت مل جان تے دولت مل جائے تے طاقت مل جائے اللہ فرماتا ہے انہوں کہو کہ دل دے اندر خدا دا خوف پیدا کرو اگر طاقت دے نشے دے اندر آ کے خوف خدا پیدا نہ ہوئے آخذت
جہنم تیار کی تھی ابن زیاد نے، عمر بن سعد نے، اور 4000 دا لشکر جنہیں 92 افراد دے نال میدان کرب و بلا دے اندر جنہیں پنجہ آزمائی کی تھی ہے، انہاں افراد نے اپنے واسطے جہنم خود تیار کی تھی ہے، کیونکہ میرا اللہ اعلان کر رہا ہے کہ جنہ دی عزت، جنہ دی شان و شوکت، انہاں نو گناہ، ظلم اور جبر اتے ہوارے، انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم اچھی جگہ نہیں، جہنم بری جگہ ہے۔ اور بہادر شاہ ظفر نے بھی اعلان کیتا ہے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہ وہ کیسا ہو صاحب فہم و ذکا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہ وہ کیسا ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، وہ آدمیت سے گر جاتا ہے، وہ انسانیت کے مقام سے نیچے آ جاتا ہے۔ ظالم اور جابر ہے، جسے عیش آ جائے، دولت عیش ہے، بادشاہی عیش، تخت عیش ہے، اختیار اور طاقت مل جائے عیش پرستی ہے، عیش مل جائے بندہ رب کو بھول جائے، انسانیت کی معراج سے وہ بھی نیچے آ گیا، اور تیش اور غصہ آ جائے۔ یزید کو تیش آئی، اسے غصہ آیا کہ نبی کے نواسے نے میری بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے، اس نے آرڈر جاری کیے، ابن زیاد کو گورنر کوفہ لگایا اور اسے کہا کہ مجھے امام حسین کا سر چاہیے، اس کے خانوادے کا سر چاہیے، یہ جو کچھ ہوا یزید کے کہنے پر ہوا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یزید بے قصور تھا، یہ جو کچھ کیا ابن زیاد نے کیا، عمر بن سعد نے کیا۔ بہادر شاہ ظفر کہہ گیا ہے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہ وہ کیسا ہو صاحب فہم و ذکا، کتنا بڑا وہ دانشور کیوں نہ ہو، کتنا بڑا وہ ذہین کیوں نہ ہو، کتنا بڑا وہ عقل مند کیوں نہ ہو، لیکن کہا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہ وہ کیسا ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ یزید کو خدا کی یاد بھی گئی، اور جب غصہ آیا آل بیت نبی پہ، اس وقت اسے اللہ کا خوف بھی نہ رہا، انسانیت سے گر گیا، آدمیت سے گر گیا۔ جب گرا انسانیت سے، جنت میں نہیں گیا، یزید جہنم میں گیا ہے۔ قیامت تک دنیا یزید کو ملعون کہے گی، یزیدیوں کو ملعون کہے گی، یزید اور یزیدیوں پر برملا لعنت بھیجی جائے گی، لیکن حسین تیری عظمت پر قربان، جب تک نبی کے غلام زندہ رہیں گے کہیں گے حسین زندہ باد، کہیں گے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہمیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کر فاتح ہو گئے، اور یزید بظاہر فاتح ہو کر شکست کھا گیا ہے۔ امام حسین جنتی ہے، جنتیوں کا سردار ہے، یزید جہنمی ہے اور جہنمی لشکر کا سردار ہے۔ فرق بڑا واضح ہے۔ اب وہ لوگ جنہیں یزید سے خیر خواہی ہے وہ اپنا انجام دیکھ لیں، اور وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہیں ہمدردی نبی کے نواسے سے ہے، جن کی محبت نبی کے نواسے سے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت نبی سے سچے معنوں میں پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہی عنوان اگلے جمعہ پہ اسی جگہ سے آگے اس کو چلائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔